تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اشفاق صاحب سے میری پہلی ملاقات، یہ میرا زمانہ طالب علمی ہے، تو اشفاق صاحب نے ایک بات کہی جو مجھے آج تک یاد ہے۔ اشفاق صاحب نے کہا کہ ایک وعدہ کرو۔ ہم نے کہا جی کیا وعدہ ہے؟ کہا کہ وعدہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے اندر کا بچہ نہیں مرنے دینا۔ میں نے کہا کہ اشفاق صاحب یہ اندر کے بچے کا زندہ ہونا اس کی کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے 3 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی یہ بتائی کہ وہ جو اندر کا بچہ ہے اس کی نشانی وہ سیکھتا رہتا ہے، لرن کرتا رہتا ہے۔ آپ یقین کیجئے اتنا میں نے کتابوں سے نہیں سیکھا جتنا تجربوں سے سیکھا، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب تو لوگ کہتے ہیں حاملہ ہونے کے علاوہ ہر تجربہ قاسم علی شاہ کو ہو چکا ہے۔ یہ دوسری نشانی جو ابھی آپ نے کہا لگایا۔ اشفاق صاحب نے کہا بچہ مسکرا سکتا ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے نا، بیمار شخص کی، ذہنی بیمار شخص کی سب سے بڑی نشانی یہ اس کے چہرے کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسکرا کے دکھائیں ذرا، مسکرائیں۔ اب جیب کے پیسے نکال کے دیکھیں کم ہوئے نہیں ہوئے، بینک کال کریں آپ کے بینک بیلنس میں کوئی فرق پڑا ہے نہیں کم ہوا، گاڑی گھر بینک بیلنس ساری اپنی جگہ ہے۔ جو مفت کی چیز ہے مسکرانا، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی ایک مفہوم حدیث ہے کہ اللہ اس شخص کی زندگی میں برکت شامل کر دیتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور اخلاق اچھے کا سب سے بہترین ڈسپلے آپ کا چہرہ اور مسکراہٹ ہے۔ تو اشفاق صاحب نے کہا بچے کی پہلی علامت ہے وہ سیکھتا ہے، اس میں تجسس ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، وہ کتاب سے سیکھتا ہے، مشاہدے سے سیکھتا ہے، سفر سے سیکھتا ہے، تجربے سے سیکھتا ہے، استادوں سے سیکھتا ہے، جونیئر سے سیکھتا ہے۔ دوسری علامت بچہ زندہ ہونے کی ہے، مسکراتا ہے۔ اس کے چہرے کی، کل میں نے ایک مدرسے میں لیکچر دینا تھا، وہاں میں نے یہ انفارمیشن دی، آپ بھی اس کو گوگل کیجئے گا، گوگل پہ لکھیے گا فیس پہ مسلز کتنے ہوتے ہیں، اور اناٹومی فزیولوجی اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس یہ جانتے ہیں ان مسلز کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، مسکرانا پڑتا ہے۔ زندہ کریں اپنے فیس کو، ذرا مسکرائیں، گڈ، لوکنگ گڈ۔ کبھی اسمائل کے ساتھ نا آئینے میں دیکھیے گا، آپ کو خود پہ پیار آئے گا، دنیا کو بعد میں پیار آئے گا، پہلے خود پہ آپ کو پیار آئے گا۔ تیسری نشانی مجھے اشفاق صاحب نے بتائی کہ بچہ جب رونا چاہتا ہے رو لیتا ہے۔ یہ بڑے لوگ نا ضبط کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی رونا نہیں۔ رونے کے لیے سب سے اچھی جگہ واصف علی واصف صاحب نے فرمایا کبھی رونا ہے تو دنیا والوں کے سامنے نہ رونا، اس کے سامنے رونا۔ اتھرو پیش کرنے ہیں، ہر چیز کا خریدار آپ کو دنیا میں مل جائے گا، کچھ لے کے جائیں، کوئی خریدنا چاہے گا، اتھرو کا خریدار میرا رب ہے، اور پیش کرنے ہیں تو اپنی عاجزی اور اتھروؤں کو رات تہجد کے وقت کبھی پیش کر کے دیکھنا، آپ کی عرضی کے جواب انشاءاللہ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ 3 نشانیاں بتانے کے بعد، آج کے بعد آپ نے جب بھی کسی شخص کو دیکھنا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے، اس کے اندر کا بچہ زندہ ہے۔ چند دن پہلے میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، ڈرائیو کرتے اسلام، میں نے تصویر لگائی، مجھے سب سے اچھا کومنٹ نا ہمارے ایک اینکر ہے، انہوں نے شام کو کیا، انہوں نے کہا مجھے خوشی ہوئی آپ کے والد کی 73 سال عمر ہے، 73، اور والد کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے وہ 4 سال کے بچے والی ہے، معصوم۔ میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا یاد رکھیں یہ اللہ کی نعمت اور رحمت، دیکھیں 73 ایج ہے، اللہ کرے ایسے ہی رہے، لیکن obvious ہے کہ آگے زندگی موت اور اللہ کو پتہ ہے۔ 73 سال کی عمر میں ابھی تک والد صاحب ایک میڈیسن نہیں کھاتے، اور اس کی وجہ کیا سن لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں کسی کے لیے کینہ کوئی نہیں ہے، بغض نہیں ہے، وہ کبھی رسا نہیں ہے، وہ کبھی ناراض نہیں ہوا۔ ایک دن ادب سے میں نے کہا ابا جی یہ والدہ کی باتیں بھی بڑی سادہ سادہ ہوتی ہیں، آپ کو برا نہیں لگتا یہ سادہ سادہ باتیں سن کے؟ فرمانے لگے جس میں برداشت نہیں ہے وہ بڑا انسان نہیں ہے، جس کے اندر ظرف نہیں ہے وہ بڑا انسان نہیں ہے۔ تو میں نے اس اینکر دوست کو جواب دیا یہ والد صاحب کے چہرے کی معصومیت کی وجہ 2 خوبیاں میں نے تمہیں بتا دی، اور اللہ نے اس کا انعام یہ دیا ہے، بغیر سٹک کے، بغیر ہیلپ کے اور بغیر کوئی گولی کھائے وہ زندگی گزار رہے ہیں 73 سال کی عمر میں، اور اس کی وجہ کیا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ قائم ہے۔ اتھرو آتے ہیں تو وہ آنکھوں صاف کر لیتے ہیں، ہم روک لیتے ہیں کہ سامنے والا کی کہے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان اوریجنل حالت جو اس کی ہے نا وہ مسکراہٹ کی حالت ہے اور رونے کی حالت ہے۔ کیا وجہ ہے، یہ کیوں صوفی دمال ڈالتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں بلے شاہ گھنگرو پہن لیتا ہے، کیا وجہ ہے، یہ رنگ رنگ کے چولے پہن کے صوفی اور درویش پھرتے ہیں،
نگیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو سب سے پہلے. نفی اسبات دا پانی پھریا ہر رگے ہر جائی ہو. یہ نگیشن نہیں ہوتی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سمجھ نہیں آتی. خود کو نفی کیے بغیر, خود کو مائنس کیے بغیر آپ نہ چولا پہنیں, آپ نہ دمال ڈالیں, آپ نہ گھنگرو پہنیں اور سجدہ تو کریں, نماز تو پڑھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا اپنی نگیشن کیا ہوتی ہے. اور خدا را نماز کو ثواب کے لیے نہ پڑھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول, آپ نے فرمایا ہے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں, تو اس قابل ہے تیری عبادت ہونی چاہیے. میرا فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میرا فخر ہے تو میرا رب ہے, میرا فخر ہے کہ تیرے پہ میں نے توکل کیا ہے, پوری دنیا ساتھ رب ایک طرف کھڑی ہے, میں سامنے اکیلا کھڑا ہو جاؤں گا. یہ رب پہ توکل کی حالت ہے مولا علیہ کی. حضور والا میں آپ کو صرف ایک موضوع پہ وقت کمپین ہے میری, لیکن کلیہ سن لیں, میں رسول نے جو بتایا میں وہ بتانے لگا ہوں. جو میرے مرشد واصف علی واصف صاحب نے مجھے سکھایا میں وہ بتانے لگا ہوں. واصف صاحب نے فرمایا جس کی حق میں حمایت کرنی ہے, یہ سوچ لینا کہ اگر اس کی قبر میں ساتھ سونا پڑ جائے, اس کی آخرت تمہارے گلے پڑ جائے تو برداشت کر دو گے. اس لیے کسی کی تعریف کرنے سے پہلے ریشنل ہو کے سوچیں کہ کیا میں اس کی آخرت اگر میرے گلے پڑ جائے تو میں قبول کر سکتا ہوں. تو سر آپ کا ویژن یہ اگلے الیکشن اور گلی ٹھیک کرانا اور نوکری ملنا یہ پولیٹیشین سے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ایک ووٹ ڈالتے نظر آخرت پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کا یہ یقین اور ایمان ہے, یہ کردار میں, اخلاق میں, رویے میں مجھ سے بہتر ہے, تو آپ کو ووٹ ڈال دینا چاہیے. کرائٹیریا نمبر 1. کرائٹیریا نمبر 2, حضور والا خدا کے لیے پوری قوم بنے آپ. قوم کا ویژن ہوتا ہے, قوم 20-25 سال آگے دیکھتی ہے. قوم کا ویژن صرف یہ اپنی ڈگری مکمل کر کے نوکری لگنا نہیں ہوتا. اگر آج اس قوم کا 2030 کا کوئی خواب نہیں ہے, یہ قوم ٹھیک نہیں ہوگی. اگر آج اس قوم کا 2040 کا خواب نہیں ہے تو یہ قوم ٹھیک نہیں ہوگی. اقبال نے 1931 میں خواب دیا تھا, 1947 میں خواب پورا ہو گیا تھا. خواب کو پورا کرنے کے لیے 15-20 سال لگتے ہیں. آج ہماری ایجوکیشن سسٹم کا پرابلم یہ ہے, یہ دولے شاہ کے چوہے پیدا کر رہی. جی پی اے, نمبر, ڈگری, بچوں کو آتا جاتا ککھ نہیں ہے. اس میں کسی وی سی یا پروفیسر کا قصور نہیں ہے, سسٹم کا قصور ہے. اس سسٹم کا قصور ہے جس نے آپ کو مجبور کیا. آپ میں سے ایک میجورٹی نے پہلے میڈیکل کی ٹرائی ہوگی اور انجینئرنگ کی ٹرائی کی ہوگی, نئی ایڈمیشن ملا تو یہاں پر آگے ہو گئے. بڑی میجورٹی 2 بار ٹرائی کی ہوگی. کیوں کی ہوگی؟ کیا صرف ڈاکٹر بن کے ملک کی خدمت ہوتی ہے؟ کیپ ان یور مائنڈ, آپ سپاہی بھی بنے تب بھی خدمت کر سکتے ہیں, آپ ایک چوکیدار بھی بنے تو خدمت کر سکتے ہیں. جب شٹل جانی تھی 1961 میں, امریکہ کا پریزیڈنٹ وہ خواب دیتا ہے پوری قوم کو خواب ملتا ہے کہ ہم شٹل, انسان چاند پہ پہنچے گا. آپ جانتے ہیں جب وہ مشن یہ دے دیتا ہے, اس مشن کے 2 سال کے 1.5 سال کے بعد وہ مشن کو دیکھنے جاتا ہے. وہ ٹرائی ہو رہی ہیں کس طرح چاند پہ پہنچنا ہے, چاند پہ پہنچنا ہے, چاند پہ پہنچنا ہے, کوششیں ہو رہی ہیں. وہ پورا مشن دیکھنے کے بعد باہر جاتا ہے. فرض کیجیے دروازے کے گیٹ پہ چوکیدار کھڑا ہے, وہ اس چوکیدار اور سویپر کو پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو یہاں پر. وی سی صاحب ان سویپر کا اور چوکیداروں کا جواب پتا کیا تھا؟ ہم اس بڑے سے مشن کا چھوٹا سا حصہ ہیں, ہمارا یہ فخر ہے. سر اس بڑے سے پاکستان کو تھوڑا سا حصہ آپ کا چاہیے, اور وہ حصہ کیا ہے؟ آپ اپنے لیے کچھ نہ کریں, خدا کے لیے, ملک کے لیے سوچیں. اور اس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں. وہ اقبال نے ہمیں بتا دیا, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اور اپنا بننے کے لیے اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا, اپنے آپ کو قابل بنائیں, اپنے ٹیلنٹ کو بہترین ٹیلنٹ بنائیں, کسی ایک فیلڈ کو پکڑیں, اس میں نمبر 1 ہو جائیں. ہمارے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کا سب سے بڑا جملہ, وہ فرماتے ہیں جس کی ترجیح اول اللہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. ہم پاکستانی بعد میں ہوں گے, ہم ACDC بعد میں ہوں گے, ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں جس کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں. تو آپ سب کا پہلا ترجیح اول وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ. ترجیح دوئم, اس وقت آپ کو, آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے. میں تو سادہ سا خواب دے رہا ہوں, قابل بنو. میں تو سادہ سا خواب دے رہا ہوں کہ BS CS کیا کمپیوٹر آنا چاہیے. میں تو سادہ سا خواب دے رہا ہوں کہ مینجمنٹ سائنس کی ڈگری دی ہے, مینجمنٹ سائنس پریکٹیکلی بھی سیکھو. میں تو سادہ سا خواب دے رہا ہوں, ان کلاسوں میں پڑھتے ہو اپنی لائبریریوں میں بھی جایا کرو. میں تو سادہ سا خواب دے رہا ہوں کہ چھوٹی سی نوکری کرو لیکن بعد میں اپنا کاروبار کرو.
میں تو سادہ سا خواب دے رہا ہوں. اس وقت ویژن ہونا چاہیے. آپ کو قابل بننا ہے اس لیے کہ ملک کو ضرورت ہے. اس وقت ویژن آپ کا ہونا چاہیے. اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. آئی ٹی سیکھو, آج کے زمانے کے علوم سیکھو, آج کے زمانے کے مطابق خود کو اپ ٹو ڈیٹ کرو, آج کے زمانے کی کتابیں پڑھو, آج کے زمانے کے چیلنج کو سمجھو. ہم سب کی سب وہ باتیں سنتے ہیں آسمان سے اوپر اور قبر سے نیچے. اس زمانے میں جینا ہے, اگر ادھر جینا ہے تو اس ایمان اور یقین کے ساتھ جیو, ایک ایک لمحہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اگر یہ میری تقریر کے بعد میں نے دنیا سے جانا ہے, مجھے ڈر نہیں ہے. میرے رب کو پتا ہے میں نے دل سے بات کی ہے اور دلوں میں گئی ہے. میں نے زبان سے بات نہیں کی. زبان سے بات کرو کان سنتے ہیں, دل سے بات کرو دل سنتا ہے. اتنی دنیا کی فیلڈز ہیں, ایک فیلڈ کا انتخاب کریں. شرط کیا ہے؟ اس میں آپ کا پیشن ہونا چاہیے اس شعبے کی. اگر لیڈرشپ میں پڑھاتا ہوں اتنے اداروں میں, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے لیڈرشپ کی زبانی کتابوں کے 51 نام یاد ہے. اور یار ہم نے تو جو پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے اپنے سبجیکٹ کی کتابوں کا پتہ نہیں ہوتا, رٹے لگا کے کی ہوتی. 4000 پی ایچ ڈی بروزگار ہے پاکستان میں. اس دن سر میں نے میسج سر کو کیا تو سر کی کال آ گئی تھی. 4000. اور اس کو پینٹ کیا جاتا ہے, نوکریاں نہیں ہیں جی, ملک ٹھیک نہیں ہے. خدا کا خوف کھاؤ. ادھر نوکریاں ہیں, ادھر پیدا ہو سکتی ہیں, ادھر اپرچونٹیز ہیں. کینیڈا میں جا کے کتے نہلانے سے اچھا ہے بھائی, امریکہ میں جا کے ڈش واشنگ کرنے سے اچھا ہے. یہاں پر موقع ہے آپ کے لیے. کرو مقابلے کا امتحان پاس. ایک نائب قاصد کا بیٹا بھی جو ہے وہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے اے سی لگ جاتا ہے. میرے کتنے شاگرد ہیں. عبدالسلام ہے, چند دن پہلے اس کی سٹوری ہم نے ریلیز کی ہے. شیخو پورا سے اٹھتا ہے, ننکانے سے اٹھتا ہے, غریب کا بچہ, حولدار کا بچہ. 32 ملین ڈالر کی کمپنی ہے, 450 بچہ اس کے پاس کام کر رہا ہے. غریب کا بچہ, آئی ٹی کی کمپنی بنائی ہے, سافٹ ویئر ہاؤس ہے, 9D ہیزل موبائل. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ سر جو بنے ہوئے ملک ہے وہاں جا کے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے سے بہتر ہے اس ملک میں کام کرو. اس ملک یہ زیر تعمیر ملک ہے. اقبال کا خواب یہ اس طرح کا خواب نہیں تھا جو حال ہوا ہے پاکستان کا. اقبال کا خواب پورا ہونا ہے. اس لیے میں نے سارے مشن کا نام رکھا ہے منزل پاکستان. پاکستان نے بننا ہے, آپ نے بنانا ہے, آپ نے تیار ہونا ہے اور خود کو قابل بنانا ہے. آپ زحمت کریں, آج جا کے اپنے نصاب کے علاوہ کسی کتاب کے 2 صفحے پڑھیں. ایمانداری والی بات بتا رہا ہوں. کل جب اس کلاس روم میں اور اس یونیورسٹی میں واپس آؤ گے نا, نئی بات کرو گے, غیبت نہیں کرو گے, بدخوئیاں نہیں کرو گے. جہاں میں نے اشفاق صاحب سے لیکچر شروع کیا تھا وہیں اشفاق صاحب کی بات سے لیکچر ختم کروں گا. اشفاق صاحب سے ایک دفعہ ہم سب نے پوچھا, اشفاق صاحب لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ اشفاق صاحب نے کہا کہنے کو بات کوئی نہیں ہوتی, کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی. ہم نے کہا غیبت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمانے لگے کتاب پڑھو, غیبت کر ہی نہیں سکتے. کتاب پڑھنے والا تو تذکرہ کرے گا میں نے نیا کیا پڑھا ہے. کتاب پڑھ, میں نے کل حدیث سنائی چیمبر آف کامرس سیالکوٹ میں نے پہلی بار پڑھی تھی, میں حیران ہو گیا حدیث پڑھ کے. کچھ نیا پڑھو گے تو نئی بات کرو گے نا. اگر کوئی نئی بات ہے ہی نہیں تو کیا بات کرو گے؟ وہی پرانی باتیں, وہی غیبت, وہی سیاست. So first of all, define your priorities. Your top priority is Allah. Your second priority is your country. Your third priority is قابل بننا. اور قابل کس لیے بننا؟ اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا. اپنی قابلیت اتنی بڑھاؤ, اتنی قابلیت بڑھاؤ کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پاکستان پاکستان پاکستان. بہت شکریہ, تھینک یو.